رئیس اکبر رئیس صاحب اتو آوے تھوڑا سا جی جی آج سے کچھ دنوں پہلے ایک نہایت ہی دردناک افسوسناک واقعہ سنا بھی تھا، ہم نے دیکھا بھی تھا۔ اس پمپ پہ جس پر میں موجود ہوں اور اس کے قریب ان کے دو آفس پہ انڈین برادری کے معززین بھائی ذوالفقار علی صاحب یہاں موجود ہیں، ذوالفقار علی انڈین صاحب، شیر انڈین صاحب کے اندر موجود ہیں، ان کے اعجاز انڈین صاحب، ان کے والد، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ایک ہی خاندان کے 9 لوگوں کو، افراد کو شہید کیا گیا اور سرعام دن دہاڑے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچائے، لیکن کیا زندگی کا آدھا خاندان ہے، اپنے ہاتھ سے وہ لاشیں اٹھائیں اس پمپ کے اوپر۔ یہ کوئی کچے کا علاقہ نہیں ہے، اور حق کوئی کرنے میں میں نہیں ڈرتا۔ جب میں سندھ میں بات کرتا ہوں تو پنجاب کے لیے بھی بات کر سکتا ہوں۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب آنا چاہیے تھا آپ کو یہاں۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہتا ہوں کہ آپ کو آنا چاہیے تھا، اس کا نوٹس نہیں، اس پہ ایکشن ہونا چاہیے تھا۔ اور ٹھیک ہے، ایک بات تو ہم کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو سندھ میں کچھ بھی کر لو، جیسے وہ 11 چاچر برادری کے 11 لوگ شہید کیے گئے تھے، پتہ ہوگا آپ کو، چاچر برادری کے، اور وہاں کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ایس پی ہٹا، نہ ڈی ایس پی ہٹا، نہ ڈی آئی جی ہٹا۔ چلیے چھوڑیں، وہاں تو جو ہو رہا ہے، لیکن یہ تو پنجاب ہے، یہ تو تحریک انصاف کی حکومت ہے، یہ تو ہماری حکومت ہے۔ ہم نے تبدیلی کی بات کی تھی۔ ایس ایس پی جو پرانا تھا، سسپینشن اس کا علاج نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرانا ایس ایس پی رحیم یار خان سرفراز وہ ڈاکوؤں کا ساتھی تھا۔ ایس ایس پی سابقہ اس کی جو شکایات مل رہی ہیں، اب نئے ایس ایس پی صاحب آئیں، میں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ایکشن کریں گے، یہ آپریشن کریں گے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن سندھ پنجاب کے پولیس کو مل کے کرنا پڑے گا اور رینجرز کو کرنا پڑے گا، چونکہ بارڈر ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں۔ ایک پولیس اگر کرے گی تو وہ سندھ میں چھپ سکتے ہیں، سندھ والے ادھر چھپ سکتے ہیں۔ چھوٹو گینگ کے خلاف جیسے آپریشن ہوا، لادی گینگ کے خلاف ہوا، رینجرز کو اور دیگر اداروں کو بھی آنا چاہیے۔ اور یہ افسوسناک، ایک شرمناک واقعہ ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے آج پنجاب میں آ کے افسوس ہوا یہ سن کے کہ یہاں سامنے ڈاکو بیٹھے تھے، پولیس آگے بھتہ لے کے جاتی تھی، ان کے موبائل پمپ پہ گاڑی کھڑی کرتے تھے۔ ان کی زبان نہیں ہے تو میری زبان ہے، اور یہ پولیس کی، اگر پولیس ان کے ساتھ شامل نہ ہوتی، یہ رحیم یار خان کا سابقہ ایس ایس پی، سابقہ ڈی ایس پی اور ڈی پی اور تمام لوگ اگر اس میں شامل نہ ہوتے تو اس لیول پہ کہ بھتہ بھی، یہ بیچارے کہہ رہے ہیں بھتہ بھی دے رہے ہیں، پھر بھی کوئی نہیں روک رہا۔ پچھلے سال ہم نے 5 لاکھ روپے دیے تھے۔ تفصیل بتا دیں، آپ بتائیں، کھول کے بتائیے۔ پچھلے سال ہم نے ان کے پاس 5 لاکھ روپے دیے تھے ان کو، انہوں نے خود جانوں نے فون کر کے ہمیں 5 لاکھ روپے، اگر کسی کو پتا ہے تو پورے مئی چوک میں جتنی دو والا برادری، انڈر برادری، سب کو فون کر کے دھمکیاں دے رہے ہیں، سب کے مطلب کہہ رہے ہیں ہمیں ہراست کر رہے ہیں۔ ابھی چاچو والوں کو بھی فون کیا ہے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے وڑیں گے، ہمیں تک کوئی ایکشن نہیں کر رہے، اس لیے چاچے ڈر کے تھوڑے پیچھے ہٹ گئے ہیں، میڈیا سے بھی پیچھے، جتنے دوست احباب ہیں میڈیا سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ کل میں نے ایس پی صاحب سے یہی کہا ہے، میری زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں آج تک بھائیوں کا شہادت کے لیے، میں جنگ کے لیے کیا ہے، کچے بھی جانا پڑے میں ان کے لیے ان کو آگے جہنم تک پہنچا کے رہوں گا۔ مجھے اتنے تک سکون نہیں ملے گا جب تک میں ان کی اصل یہ مردے جو میرے بھائی کو شہید کیا ہے ان کی انجام تک نہیں پہنچے گا، اتنے تک مجھے سکون نہیں آتا۔ میں آج شیخ صاحب بڑا شکر گزار ہوں جو ادھر آئے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کی ہے اور اپنا جذبہ سپورٹ کیا ہے ادھر، میں ان کا بڑا شکور ہوں۔ تو ادھر آ کے ہمیں بڑی ہمت دی ہے۔ بس میرا یہی پیغام ہے وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے، یہی ہے، اس چیز پہ فوراً نوٹس لے، کیونکہ اس پہ آج تک کوئی آرمی کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا ابھی تک۔
आज 15वां दिन हो गया, कोई चीज नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चक्कर कर रहे हैं इसमें। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आईजी साहब से। आईजी साहब, आज से 10 रोज़ पहले वज़ीर आज़म साहब ने आपकी बड़ी तारीफ़ की कि जी एक बहुत ज़बरदस्त, और मैं भी समझता हूँ अच्छे अफसर हैं आप। मैं आईजी साहब से कहता हूँ कि एक एक्शन चाहिए, नोटिस नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए, और कोई ये टूटा भजा किस्म का एक्शन भी नहीं चाहिए। वही एक्शन चाहिए कि जो लोग हमसे उम्मीद करते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ ज़ुल्फ़िकार भाई को। मैं कहता हूँ सलाम ऐसे दलेर हमारे साथियों को, भाइयों को, जिन्होंने अपने ख़ानदान के 9 लोगों की लाशें अपने हाथ से उठाई और आज भी कह रहे हैं कि मैं इंसाफ दिलाऊंगा। तो रियासत का फ़र्ज़ है, ये हुकूमत का फ़र्ज़ है, ये हमारा फ़र्ज़ है। इंसाफ, मजबूर न करें। इंसाफ, जी जी सही कह रहे हैं, सही फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे हैं। ठीक है, आए बात करें, आपको बात करने दे, बात करने दे। आपके साथ खड़ा आए, बताएं बिल्कुल। हमें इंसाफ चाहिए, हमको ये जंग लड़नी भाई, हम इस जंग लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे इंशाल्लाह। हमारा मुल्ता भाई, हम मुल्ता के साथ हैं, हम मुल्ता के साथ हैं, हम जंग जरूर करेंगे। ऐलान जंग हम करते हैं, ऐलान जंग करते हैं, हम नहीं करेंगे, ऐलान जंग करते हैं, ऐलान जंग करेंगे। आज चांद को मैं सलाम पेश करता हूँ। हमारा मुल्ता हमारे साथ है, हम उसके साथ है, मुल्ता भाई हमारे साथ है। ये आज इनको ये बंडोरी नहीं पहननी चाहिए थी, इन्हें ये असला नहीं पहनना चाहिए था। अगर हम इन्हें इंसाफ नहीं दिलाएंगे तो आम शहरी ये बंडोरी पहनेंगे, ये बंदूक उठाएंगे। ये शरीफ लोग, कारोबारी लोग, आपका बात जायज़ है, और मैं कहता हूँ जो जायज़ है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। मुमताज़ चांग ने दलेरों वाला काम किया, हम उसकी सपोर्ट करते हैं उसके अंदर। जो और मैं कहना चाहता हूँ, हमारे को इंसाफ चाहिए, हम उसका सिर लेंगे, सिर लेंगे। वज़ीर आला साहब, और दूसरी बात एक और बता दो, जहाँ तक मुझे खबर है ये लोग इधर से कार्रवाई करके उधर भी छुपते हैं, इधर भी छुपते हैं इसमें। और मेरी मुमताज़ चांग साहब की भी इनसे बात हुई है कि ये दूसरे उनको सपोर्ट करते हैं। तो सिंध हुकूमत से भी कहता हूँ फौरी तौर पर आप भी रेंजर्स के लिए फर्ल वफाक को लिखें और वफाक रेंजर्स ऑपरेशन कराए, और दोनों सूबों के मिल के ऑपरेशन हो, नहीं तो ये कच्चे के अंदर सपोर्ट होगी। एक अलमनाक वाक़या है और हम आपके साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला इंसाफ दिलाएगा। आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और हम के साथ किसी से नहीं डरते, रब से डरते, हम किसी से नहीं डरेंगे। बहुत शुक्रिया, हम इंशाल्लाह साथ हैं, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे।